أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لفظی معنی ہے، لیکن آگے آیا ہے اللہ کے ساتھ جب حل آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس چیز کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ مطالبہ تھا نا کہ رسول پہ ایمان اس وقت لائیں گے یا فرشتے آ کے گواہی دے کہ ہاں اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ او یاتی رب کا، یا رب سامنے سامنے ان کو رسالت عطا کرے۔ تو اب آئے اللہ رب اور بتائے کہ ہاں میں نے اس کو رسول بنایا ہے۔ او یاتی بعضو آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے بعض نشانی آئے، کوئی معجزہ دیا جائے جیسے دیا جاتا تھا نبیوں کو، ان کو بھی دیا جائے تو ہم لوگ مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو گویا ان کی کیفیت بتائی گئی۔ اس کے بعد جو ان کا طرز عمل تھا اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے ان مطالبات کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی نشانیوں میں سے بعض نشانی جس دن آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو وہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ گویا اس نشانی کے دباؤ میں یا اس کے زیر اثر تسلیم کر رہا ہے۔ گویا اس کا ویٹیج زیادہ ہو گیا اور اللہ کا ویٹیج کم ہو گیا جس نے نشانی بھیجی۔ دوسری بات جو اسی جملے سے سمجھ میں آتی ہے، اصلاً ایمان کے معاملے میں ایمان بالغیب کی اہمیت ہے، ایمان بالشہود کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اپنی ساری نشانیاں تو گویا اس نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کر دیا، اس کے بعد آپ ایمان لا رہے ہیں تو گویا اس قدرت کو مان رہے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں، اس کی پہلے کہی ہوئی بات کو نہیں۔ اور اگر اس کے بجائے جیسے اپنی خبر اس نے دی اپنے رسول کے ذریعے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول سچا ہے، وہ جھوٹی بات نہیں کہے گا، اس نے خبر دی اپنی کتاب کے ذریعے، کتاب کی کوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی تو پھر مان لینا چاہیے۔ اگر اس وقت مان لیتے تو گویا ایک بڑے تسلیم کا حوالہ دیتے، ایمان کی ایک اونچی کیٹیگری کا مظاہرہ کرتے۔ یہ ہے اس وقت اللہ اپنا خصوصی انعام بھی دیتا، لیکن اب تو تم نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس سے زیادہ اہمیت اس کے معجزات یا آیات کو دے دی، گویا اسی کو خدا بنا دیا، اب تمہارا ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ لا ينفع نفسا ایمانها، اب ایمانها میں ہا کی جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے ایمان وہ اللہ پہ نہیں لا رہے ہیں،
اس لیے کہ اللہ پہ ہوتا تو ایمان ہوتا یا ایمان اللہ ہوتا. ہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، نشانی کی طرف لوٹ رہی ہے. گویا آپ نشانی پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ پہ نہیں لا رہے ہیں. یہ ہاں بتا رہا ہے. میری جو اتنی بات تھی اس کی بیس اصل یہ ہے، اس لیے اس کو بھی پکڑنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کسی اس کا ایمان یعنی اس آیت پر ایمان لانا کسی شخص کو نفع نہیں پہنچائے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس کے پہلے ایمان نہیں رکھتا تھا، اگر پہلے ایمان رکھتا تھا، آج اس نے اللہ کی نشانی دیکھ لی، اس کا ایمان بڑھ گیا، ٹھیک ہے، بیسک چیز موجود تھی، اس میں اضافہ ہو گیا، اس کو نفع پہنچائے گی اللہ کی نشانی بھی. لیکن ایک کافر اور مشرک کو نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ اس وقت بھی وہ اللہ کو حقیقتاً نہیں مان رہا ہے، اس آیت یا اس نشانی کو مان رہا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو، چاہے قوم سمود کی اونٹنی ہو، اس کو مان رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے. اسی پر کہا گیا کہ پہلے سے اگر ایمان رکھتا ہے تب تو ایمان بڑھے گا، اس کا فائدہ بھی ملے گا. لیکن پہلے سے ایمان نہیں رکھ رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پہ حقیقتاً ایمان نہیں لا رہا ہے، وہ لا رہا ہے ایمان اس معجزے پر. اور جو پہلے سے ایمان رکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے اللہ پر حقیقتاً ایمان لا چکا ہے، اب اس چیز کو بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ سمجھ رہا ہے. اچھی بات ہے وہ قدرت کا کرشمہ، تو گویا اس کا ایمان اور پختہ ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فائدہ ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کسی جان نے کمایا ہو اس کے ایمان میں بھلائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی تو یہ ہے کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ کسی جان نے کمایا فی ایمانہا، اس پر ایمان کے معاملے میں کیا خیرہ. مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر معجزہ دیکھ لیا اور اس معجزے کو دیکھ کر کے اس نے کچھ اور بہتر عمل کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس کے سبب اس نے کسی اور بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کیا، تو گویا اس نے اپنے اس ایمان کے تقاضوں کو بڑھا دیا. ایسی جان کو فائدہ ملے گا. لیکن اگر کسی نے تقاضوں کو بڑھایا نہیں، وہیں کہ وہیں اٹکا ہوا ہے، تو پھر اس کو بھی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جتنا وہ پہلے سے تھا اتنا فائدہ تو اس کو مل ہی رہا تھا. ان آیات کے آ جانے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کو پریکٹیکل سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے، اللہ نے حضور کو بھیجا، اللہ نے اپنی کتاب قرآن بھیجی. اب کافر اور مشرک میں سے بہت سارے لوگ حقیقت کو سمجھ گئے اور ایمان لے آئے، لیکن وہیں پر پہلے سے نام نہاد ایمان والے اہل کتاب تھے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے عیسائی ہوں، لیکن وہی کتاب وہی رسول ان سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے پیغام پہنچاتا ہے، تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے. وہ یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ ان سے بہتر تو مکے کے کفار و مشرکین ہیں. تو اب ان کا ایمان جو پہلے سے نام نہاد تھا، وہ اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اپنے اس ایمان کے معاملے میں اور زیادہ آگے بڑھتے، وہ تو اور پیچھے ہو گئے. کہ اپنی چودراہٹ اور اپنے کیا کہتے ہیں احساس برتری کے مظاہرے میں کہ ہمارے پاس پہلے سے ہمیں کیا ضرورت ہے. ہاں وہ ضد بھی تھی، لیکن جس وجہ سے بھی کیا ہو، اب ان کو اس کا فائدہ تو ملا نہیں، بلکہ الٹے اللہ کے رسول اور کتاب کے ذریعے ان پر اطمینان حجت ہو گئی، تو ان کا وجود مٹانے کا فیصلہ ہو گیا.
اور یہودی تو مٹا ہی دیے گئے مدینے سے. ادھر ادھر کچھ بکھرے کچھ زندہ رہے ایک الگ چیز ہے، لیکن بحیثیت قوم حضور کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں ان کا کوئی مقام نہیں رہا، اس قدر مٹا دیے گئے. یہ ہے اصل چیز. تو اب یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہے اصولی بات جس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ پوری تاریخ میں کرتا رہا ہے. اب آج بھی اللہ کی سنت وہی باقی ہے، بس اس کا اظہار اپنے وقت پر ہوگا. انتظروا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تم انتظار کرو کہ اللہ کب ظاہر کرتا ہے، اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تب تمہاری مہلت عمل ختم ہوتی ہے. جو ہم نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے، ایک موقع دے رکھا ہے، اس کا پیریڈ کب ختم ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اگر تم انتظار کے معاملے میں سنبھل گئے پہلے تو تم کامیاب ہو، اور نہیں سنبھلے تو میرا کوڑا برسے گا. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سارے لوگ جو نہیں مان کے دے رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کی طرف اشارہ ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر لیا اپنا دین. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں؟ دین تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین، وہی دین یہودیوں کو بھی ملا، وہی دین عیسائیوں کو بھی ملا، وہی دین امت مسلمہ کو بھی ملا، سب کو ملا وہی دین. اس میں کیا ٹکڑا ٹکڑا کیا؟ ہاں 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 بظاہر تو یہی لگتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اگر بیٹا مان لیا تو وہ دین باقی کب رہا؟ وہ تو ہو گیا توحید سے شرک. اللہ کا بھیجا ہوا دین تو توحید ہے نا. لیکن جب انہوں نے توحید کو رد کر دیا، شرک کو اپنا لیا، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کوئی ہو، ہے نا، تو وہ دین باقی کب رہا؟ وہ تو ختم ہو گیا، اس کی بیس ختم ہو گئی، وہ ختم. اگر الگ الگ کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیس ختم ہو جائے. الگ الگ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے 4 پارٹ کر دیے گئے، 10 پارٹ کر دیے گئے، اب یہ قلم ہے. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہوگا اس کا کہ یہ قلم نہیں رہا. مطلب ہوگا اس کا یہ قلم نہیں رہا. پھر ایک گروہ رہا ہوگا، ہے نا، وہ میں سمجھ رہا ہوں. تو جس نے الگ الگ نہیں کیا، جیسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ویسا اپنائے رہے، تو وہ حق پر ہیں. لیکن وہ اس گروپ میں تھوڑا شامل ہوگی جنہوں نے الگ الگ کر لیا، وہ تو ایک الگ گروپ ہوگا. یہاں تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، پارٹ پارٹ بنا لیا. اچھا، دیش سے جو چھٹک گئے. یقیناً یہ معنی جو آپ بتا رہے ہیں ہمارے بیشتر مفسرین نے لکھا ہے نا. لیکن اس میں یہ اعتراض کھڑا ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ہم یہود، نصارہ یا اور اس طرح کے پیدا ہونے والے گروہ مراد لیتے ہیں تو ان کے پاس وہ اصل دین رہا کہاں کہ اس کا پارٹ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب انہوں نے توحید ہی کو رد کر دیا تو ان کے پاس رہا کہاں؟ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس دین باقی نہیں رہا. اگر دین باقی اچھا
اچھا اچھا ہاں مجھے یہ بتائیے اب اس کے آگے ہے نا کہ ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فرقہ اور ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مسلک، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں 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 چلیے یہ تو آپ کا اپنا فلسفہ ہوا، صحیح یا غلط ہے نا؟ لیکن اس فلسفے کو تولا جائے گا قرآن اور حدیث پہ، ہے نا؟ بالکل حوالہ آپ نے صحیح دیا ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ قرآن مجید ہی میں ایک جگہ آیا لولا نفر من کل فرقۃ، آگے کیا لفظ ہے؟ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہیں آیا ہے؟ کیوں نہیں ہر گروہ سے ایک گروہ الگ ہوا نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرتا؟ اذا رجعوا ينذروا، جب وہ لوٹتا تو اپنی قوم کو کیا کرتا؟ ڈراتا۔ میرا سوال میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں لفظ فرقہ استعمال ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ہاں وہ تو ہم سے مطالبہ اللہ کا ہے کہ تم الگ الگ نہیں ہو جاؤ، ایک ہو کے رہو۔ جب ایک اللہ کو مانتے ہو تو ایک ہو کے رہو، ایک اللہ کو مانو بھی اور الگ الگ ہو کے رہو، یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ الگ الگ ہونے کا مطلب ہے کہ تم ایک نہیں مان رہے، ہے نا؟ یہی اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا کہ قرآن میں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے فرقہ، ہاں کوئی بھی ہے، دیکھیے کوئی اصول ہے نا، اس اصول کو جتنے لوگ ماننے والے وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس اصول کو مان کر کے اس اصول کے فروع میں کسی کا اختلاف ہے نا، تو اس اصول سے ہٹ کر کے فروع میں اختلاف رکھنے والے کو فرقہ نہیں کہتے، ٹھیک؟ اتنی بات تو سمجھتے ہیں اصولی طور پہ، ہے نا؟ ہاں ہاں سنو ہاں۔ اب اگر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک اصول کے ساتھ چل رہے ہیں ہے نا، وہ فرقہ نہیں کہلاتے، تو اب بتائیے ہمارا اصل اصول کیا ہے؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ، جو بھی کہیں یہی ساری اساس ہے نا۔ اب اگر ان ساری چیزوں کو کوئی مانتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس اصول سے جڑا ہوا ہے، اسی بیس پر جو ان چیزوں کو ماننے والا ہے سب کو ہم مومن مسلم مانتے ہیں۔ اب اس سے کوئی ہٹتا ہے
ہے نا, جیسے قادیانی ہٹ رہے ہیں, ہے نا, اس سے کوئی ہٹتا ہے, جیسے باوری ہٹ رہے ہیں, نصیری بھی ہٹ رہے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں جو ہٹتے ہیں. کیسے ہٹتے ہیں؟ قادیانی ہٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں, یہ اصول ہے, نہیں مانتے. باوری یہ اصول ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنے سیدنا کو سجدہ کرتے. سمجھ رہے؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا نصیریوں کا یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون دے دیا اس میں کسی کو تبدیلی کا حق نہیں, یہ اصول ہے. اب وہ ان کے جو امام ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں ان کو وہ کلی اختیار دیتے ہیں, جس اصول میں چاہے ترمیم کر دیں, کلی اختیار ہوتا ہے. اس لیے وہ ہمارے یہاں ہضم نہیں ہوتے, وہ بھی توحید سے ہٹ گئے. یہ بیسک چیز ہے. اب اس سے ہٹ گیا تو وہ فرقہ ہے. یہاں جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ پچھلے دین والے ہیں, ہے نا, سب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, وہ جو اصول پیش کر کے گئے. سب توریت کے ماننے والے تھے, جو شریعت ان کو دی گئی, لیکن اس کے باوجود یہودی الگ. دعویٰ تو ہے توریت کو مانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ توریتی کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ کو مانا جائے, توریتی کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ کی نبوت کا, اس لیے کہ اس میں تو موجود ہے, آئیں گے یہ نبی, لیکن نہیں مانتے. اسی توریت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو مانا جائے, قرآن کو مانا جائے, پیشین گوئی موجود ہے, ہدایت موجود ہے کہ آئے ایسا نبی تو ایمان لانا, اس کے باوجود بھی نہیں مانتے. ہو گیا وہ فرقہ. یہ ہے. تو ان کو جو اصول دیا گیا تھا دین یا نظام کی شکل میں, اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اس اصول سے اگر کوئی بھی جڑا ہوا ہے تو اس کو اس اصول والے, یعنی اس اصول کا ماننے والا تسلیم تو کرنا چاہیے. لیکن کیا کہتے ہیں, قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, کہتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ ہے اصل فرقوا دینہم, دین کو انہوں نے الگ الگ کر لیا ہے. ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے, اصول کو ماننے کے بعد اصول کے درآمد پر لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں. درآمد پہ الگ الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جو احکامات آسان ہیں اس کو فالو کریں گے, جو مشکل ہے اس کو فالو نہیں کریں گے. مان رہے ہیں لیکن فالو نہیں کریں گے. تو اب اگر معاملہ ایسا ہو, ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ مان رہے ہیں کہ اللہ صحیح ہے, کتاب صحیح ہے نا, لیکن تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. پریکٹیکل راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ ہم بھی مسلمان کہیں گے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو یہ جملہ کہا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا, یہی لفظ ہے فرقہ, یاد آ رہا ہے, یہی لفظ ہے. اگر کوئی تفریق کرے گا تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں, اس سے جہاد کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اصول کو توڑ رہا ہے نا, اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. فروعی اختلاف کوئی کرتا تو ہمیں گوارا تھا, وہ اصولی اختلاف کر رہے تھے کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے تھے. نماز کو ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کو بھاری یا ہمارے لیے ٹیکس سمجھ کر کے ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مال زیادہ سے زیادہ رہے اور ہم عیش کریں. جملہ یہی تفرقو, جو ان دونوں میں فرق کرے گا, اصول کو توڑے گا, اصول کو الگ الگ کرے گا, نہیں چلنے دیں گے.
किसका मौक़िफ़ सही था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तिदलाल जरूर किया कि ये कलमा गो हैं, आप कैसे इनसे लड़ेंगे, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके इस इस्तिदलाल को रद्द कर दिया और अपने मौक़िफ़ को पेश करके कहा कि जंग होगी किसी कीमत पे, तुम नहीं जाओगे, मत जाओ, अकेले में लड़ूंगा मैं। वो तो ठीक है, लेकिन जो असल मौक़िफ़ था वो ये था कि तुम नहीं जाओगे, मत जाओ, है ना, मैं अकेले लड़ूंगा, किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। अगले जुमले पे भी गौर कीजिए, है ना, अयुन कसुद्दीनो व अना हाई, ये अल्फाज हैं, दीन को कम किया जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि दीन को मान रहे हैं, दीन मौजूद है, लेकिन उसके बाद अहकामात को दरकिनार कर रहे हैं, ये दीन को कम करना है। नमाज को मान रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं, ज़कात को नहीं मान रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, नहीं चलेगा। ऐसे आदमी से भी मैं लड़ूंगा जब तक मेरी जान में जान है। ये है स्टैंड अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, वो भी कुरान में आया है, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, किताब के बाद हिस्सों पे ईमान रखते हो, बास पे नहीं रखते हो। तो अब जो बास पे रखता है, बास पे नहीं रखता, वो भी दीन में फर्क कर रहा है। ये है असल मफहूम। आज भी है, अहले ईमान में भी है, तो वो थोड़ा ना बरी हो जाएंगे। वहां भी जो खिताब किया गया है अहले किताब को किया गया है, उस वक्त अहले ईमान का गिरोह वही था। हमारा वजूद तो बाद में हुआ है ना उम्मत मुस्लिमा की शक्ल में, उस वक्त वही था। नहीं कहा गया फतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़। तो ये है असल चीज समझने की। फर्रकू दीनहुम का मतलब क्या है। उसके बाद क्या किया? वकानू शयान, और वो क्या हो गए? ग्रुपों में बट गए। शिया माने क्या होता है? एक पार्ट, ग्रोह। जमा है ये लफ्ज शियान, एक ग्रोह, दो ग्रोह, तीन ग्रोह, चार ग्रोह, पांच ग्रोह। ठीक, तुम बट गए। कोई अपने आप को ईसाई कहता है, कोई अपने आप को यहूदी कहता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसमें भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक, अब आगे क्या अल्लाह ताला कह रहा है? लस्त मिनहुम फी शै, लेकिन उनमें से तुम किसी हकीकत पर नहीं हो। मतलब जो असल उसूल दिया गया है उस उसूल पर कायम नहीं हो। उनमें से नाम निहाद ताल्लुक रखने वाले तो जरूर हो, लेकिन फी शई, जिस पर उसकी बुनियाद खड़ी की गई थी, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसकी काउंटिंग नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है अल्लाह ताला? इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह। इस तरह जो तुमने दीन के साथ खिलवाड़ किया है, तो ये मामला अल्लाह के हवाले है। किसने कितना किया और कितना नहीं किया, अल्लाह ताला जज करेगा, फैसला करेगा। उसी तरह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून, फिर वो तुम्हें बाखबर करेगा, उनको बाखबर करेगा उस चीज से जो वो करते रहे। क़यामत के दिन जब मामला हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के हुजूर जमा होगा, तो उस वक्त अल्लाह ताला चेक करके बताएगा किसने कितना सही किया, किसने कितना गलत किया। हाँ, बेशक उनका मामला अल्लाह की तरफ है, ये लफ्जी माना होगा, है ना, यानी उनका मामला अल्लाह के हवाले है। ये है, और सिंपल अंदाज में कहें तो अल्लाह फैसला करेगा, है ना। ये बात क्यों कही गई? असल में होता ये है कि जितने लोग हैं सब ये समझते हैं कि ठीका मेरे जिम्मे, और कोई गलत कार है तो उसको सही राह पे लाना जबरन हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि ये जिम्मेदारी वक्त के नबी की भी नहीं थी, सिर्फ पहुंचाना,
समझाना, इतनी जिम्मेदारी थी ना। तो हमारे दरमियान भी अगर बिगड़े लोग हैं, चाहे हमारे अंदर के चाहे हमारे बाहर के, उनको समझाना और बताना ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे मनवा के छोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दीन से बाहर तो कर देते हैं, लेकिन जो असल ड्यूटी थी समझाने और पहुंचाने की, उससे राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। वो सही तरीका नहीं है, वो चलने वाला नहीं, उस पर तो मुआवजा होगा। ये है असल चीज जो अल्लाह ताला कह रहा है कि इस तरह के लोगों के सिलसिले में तुमको फैसला करने और उस पर कोई कार्रवाई करने का हक नहीं है। ये सब मामला अल्लाह खुद देखेगा। तुम्हारा जितना काम है कि पहुंचा दो, समझा दो, बस उतना करो, उसके आगे का टेंशन मत पालो। आगे क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि अब अगर वो समझ गए, मान गए और अच्छा तरीका अपना लिया, मंजा बिल हसन से, जो आया अच्छी चीज के साथ यानी नेकी के साथ, है ना, फलहु अशरु अमसालिहा, तो उसको उस नेकी का बदला सिर्फ एक हम देने वाले नहीं, 10 गुना देने वाले। तरगीब दी जा रही, अच्छी बात को कबूल कर लो, ठीक है। अगर कबूल कर लोगे तो एक के बदले एक ही नेकी, एक नेकी के बदले एक ही सवाब नहीं मिलेगा, एक नेकी के बदले 10 सवाब मिलेगा। आगे अल्लाह ताला वमन जा बिस्सय्यति, और जो रिजेक्ट कर देगा, नहीं मानेगा या बुरी हरकत करेगा, फला युजज़ा इल्ला मिसलहा, तो नहीं बदला दिया जाएगा मगर उसी के मानिंद। एक बुराई की है तो उसका जितना अजाब है उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि वो अजाब भी बढ़ा के 10 गुना कर दिया जाएगा। क्या समझ में आया कि अल्लाह ताला देने में सखी है, पकड़ करने में जालिम नहीं है, मुंसिफ है, आदिल है, जितनी गलती की उतनी ही सजा देगा, लेकिन देने में बड़ा दाता है, जितना किया है उससे ज्यादा देगा। हाँ, गुनाहे जारिया भी होता है। सवाल यह है कि गुनाहे जारिया अगर है तो उस गुनाह का जब तक चलन है तब तक का अजाब उसे मिलेगा, लेकिन वो अजाब 10 गुना करके नहीं मिलेगा, एक ही गुना करके मिलेगा। चाहे वो लंबा पीरियड चला तो वो लगेगा कि बहुत हो गया है, लेकिन 10 गुना करके अगर दिया जाता तो और बहुत हो जाता। उसूल अपनी जगह है ये। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी ये कि इनको अगर एक गलती का बदला एक के बजाय 10 डंडा मार के दिया जाता तो सारी दुनिया कहती कि ये जुल्म है। उसी को अल्लाह ताला ने क्लियर किया, वहुम ला युज़लमून, उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी उनको बुराई का बदला उनकी बुराई भर दिया जाएगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। अलबत्ता नेकी का बदला नेकी भर से ज्यादा दिया जाएगा। ये गोया एक तरह से तरगीब और तशवीक है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कह दो इन्नी हदा, इन्नी लिख दिया, ये इन्ननी है। हाँ, इन्नी, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, कह दो कि मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की है सीधे रास्ते की तरफ। ठीक है, मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की है सीधे रास्ते की तरफ, यानी उनको बता दो कि तुम गलत राह पे चल रहे हो। मैं खुद से कोई तुमको दावा करके नहीं बता रहा हूं कि मैं सीधा रास्ता ढूंढ के लाया हूं, बल्कि अल्लाह ताला जो सबका खालिक मालिक हर चीज का जानने वाला है, उसने मुझे गाइड किया है कि जिंदगी गुजारने का सही तरीका, सही रास्ता क्या है। तो ये तो उसका करम है
کہ ہم خود سے ڈھونڈتے تو غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے گائیڈ کر دیا تو گویا ہم کو محنت سے بھی بچا دیا اور غلطی سے بھی بچا دیا۔ ایسی صورت میں تو اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے فوراً مان لینا چاہیے، اس کے باوجود تم لوگ آئیں بائیں کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اسی صراط مستقیم کے سلسلے میں؟ دیناً قیاماً، یعنی یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور قیام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھوس ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ قائم کا مطلب کھڑا، کھڑی وہی چیز رہتی ہے جو مضبوط ہو، جو کمزور ہو وہ جھک جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ تو قیامن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دین جو اپنی جگہ ٹھوس ہے، مضبوط ہے، کھڑا ہے، وہ نہ جھکنے والا ہے اور نہ گرنے والا ہے، یعنی اس کو کوئی اگر مانے تو وہ کسی جھول جھال میں نہیں رہے گا یا کسی غلطی یا خرابی میں نہیں رہے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ مزید ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دین جو سیدھے راستے کی شکل میں محمد تم کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے، جس کو تم اپنا جد امجد یا سب سے بڑا بزرگ مانتے ہو، اس کا طریقہ ہے۔ تم جس طریقے کے حوالے سے کہتے ہو کہ یہ اس کا طریقہ ہے، وہ غلط ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، تم شرک کر رہے ہو۔ بیسک بات تو توحیدی ہے نا، ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ شرک سے اپنی برات کا اعلان کیا۔ جو لوگ شرک میں مبتلا تھے ان سے بھی برات کا اعلان کیا، جو بت تھے ان کو توڑا، یہ سب ہے۔ اور تم جانتے ہو اپنے دادا کی ہسٹری، اس کے باوجود کر وہی رہے ہو جو ابراہیم نے نہیں کیا تھا، اب کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ جو یہ بتا رہا ہے وہ ابراہیم کا صحیح طریقہ ہے۔ آگے ایک لفظ اور استعمال کیا گیا، حنیفن۔ حنیف مانا ہوتا ہے یکسو، یعنی تم جو بتوں کو پوجتے ہو تو گویا بتوں سے کچھ امید وابستہ کرتے ہو، بتوں پہ کچھ بھروسہ کرتے ہو، کچھ توقع لگاتے ہو کہ ان کے ذریعے ہمارا کچھ کام بنے گا، حالانکہ یہ بھول ہے، یہ غلطی ہے۔ ابراہیم نے کبھی کسی بت سے توقع نہیں لگائی، کوئی امید نہیں لگائی، اسی لیے نہیں پوجا۔ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر چکا تھا، ساری توقع اللہ سے، ساری امید اللہ سے، ساری بندگی اللہ کے لیے۔ یہ حنیفہ کا مطلب ہے۔ ہاں آگے اسی کی وضاحت ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یعنی تم شرک میں مبتلا ہو تو تم گویا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی برابر کا قرار دے رہے ہو، اس سے بھی توقع لگا رہے ہو۔ ابراہیم یکسو تھا، وہ کسی سے اپنی کوئی توقع نہیں لگا رہا تھا، وہ صرف اللہ سے لگا رہا تھا، وہ اللہ کے لیے یکسو تھا۔ یہ سیدھا سادہ مطلب۔ آگے مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے ابراہیم کی تعلیم، یہ ہے ابراہیم کا اسوہ۔ اور تم بظاہر نماز تو پڑھتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، لیکن کس کی؟ میری یا اپنے بتوں کی؟ قربانی دیتے ہو، بتوں پہ چڑھاتے ہو، تم مجھے چڑھا رہے ہو یا بتوں کو چڑھا رہے ہو؟ میرے لیے قربانی کر رہے ہو کہ بتوں کے لیے کر رہے ہو؟ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ سب للہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تم زندہ رہتے ہو، مرتے ہو، زندہ رہنے مطلب کہ زندہ رہ کر کے جتنی تمہاری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، دوڑ بھاگ ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ رام خوش ہو جائے، کرشنا خوش ہو جائے، اور جو جو پوجے جاتے ہیں سب خوش ہو جائیں، اور جو اصل خالق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ چاہے ناراض ہو جائے، اس کی کوئی فکر تم کو نہیں۔ حالانکہ اصلاً ہونا وہ چاہیے،
اسی کو کہا گیا کہ میری زندگی میری موت، یعنی کبھی اگر اپنی جان قربان کرنا ہو تو وہ بھی اسی کے خاطر ہونا چاہیے، کسی اور کے خاطر نہیں، ہے نا؟ جان کے بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کبھی نوبت آ جاتی ہے تو اس کی خاطر جان قربان بھی کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں کہ ان کے خاطر جان قربان کی جائے۔ جان تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے قربان کی جا سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، نہ بیوی کے لیے، نہ بیٹے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ ہاں بالکل، وہ وہی مطلب ہے کہ جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دی جائے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی کے لیے وہ مخصوص ہونی چاہیے، زندگی کی ساری تگ و دوڑ بھاگ اور محنت کسی اور کے لیے نہیں۔ جی ہاں وہ سب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کس کا؟ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، تم لوگ مانو چاہے نہیں مانو، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، میں یہ کروں گا۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلا اطاعت گزار ہوں۔ پہلا اطاعت گزار ہوں کہ پہلے چونکہ آرڈر میرے پاس آیا ہے تو پہلے مجھے کو اسے ماننا چاہیے، پہلے مجھے کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب تم اگر سبقت کرو گے تو تم بھی ہو جاؤ گے آگے رہنے والوں میں، ورنہ بعد میں کسی لالچ میں ایمان لائے تو وہی حال ہوگا۔ قرآن میں تو صاف کہا گیا جو شروع میں ایمان لائے وہ اور جو بعد میں لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اول المسلمین کہنے کا مطلب کہ سبقت دکھائی، پہل کیا، یہ مطلب ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دو کہ کیا اللہ کے علاوہ کو میں رب بناؤں یا رب چاہوں؟ ابغی مانے چاہنا ہوتا ہے، رب مانے رب، وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اصل میں تھا کیا کہ مشرکین یا کفار یا اہل کتاب تو یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، اس کو وہ مان لیں، اس کو چھوڑ کے چلے گئے بے دین ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے مطابق چلیں۔ سمجھوتے کی پیشکش بھی کیا تھی؟ 1 سال آپ ایسا کیجئے، اس کے بعد ہم بھی کریں گے۔ گویا آپ ہمارے دیوتا کو وہ حیثیت دے دیجئے جو آپ کے معبود کی ہے، ایکول۔ تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا معبود ہر چیز کا رب ہے ہی نہیں، اور ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہر چیز کا رب ہے، اس لیے دونوں کو ایکول اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کو کہہ رہا ہے غیر اللہ ابغی ربا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں رب بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شرک بت پرستی کرتا ہے تو کوئی جان نہیں کماتا مگر وہ اسی پر ہے، یعنی اس کا بوجھ، اس کی سزا، اس کی گرفت، اس کی پکڑ اسی پر ہے، دوسرے کا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا وہ اس نے شرک کیا تو اس میں تم نے کیا کیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر مانے بوجھ، اور وزر مانے بوجھ اٹھانا، وازرۃ مانے بوجھ اٹھانے والا یا والی، یہاں نفس کے لحاظ سے آیا، یہاں نفس ہے نا، نفس مؤنث ہے اس لیے وازرۃ آیا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم کو لوٹایا، تمہاری واپسی ہوگی تمہارے رب کی طرف، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، مرجعکم، تم لوٹنے والے ہو یا تمہاری واپسی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کس میں کرتے تھے یہاں کلیئر کٹ نہیں بتایا گیا، لیکن قرآن میں ہے۔ اللہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے،
معبود ایک ہے یا ایک سے زائد ہے؟ اختلاف تو یہی تھا نا. حضور کہہ رہے تھے ایک ہے، وہ کہہ رہے تھے انیک ہے. ویسے ہی قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون. کوئی کہتا تھا کہ ہوگی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوگی، سرگل کے برابر ہو جائیں گے. ہر اختلاف. سزا کم ہوگی اس لیے کہ ہمارا خصوصی تعلق انبیاء کے نسل سے ہے، جیسے اہل کتاب سمجھتے تھے. ہم تو ابناء اللہ و احباؤہ ہیں، اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. تو یہ سب اختلاف تھا، کیونکہ اختلاف کئی طرح کا ہے، مختلف اسباب کے تحت ہے، مختلف انداز کے ہے، اسی لیے اصولی بات رکھ دی گئی. جس معاملے میں بھی اختلاف ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں سب ڈکلیئر کر دے گا، ہے نا. آج اس نے صحیح بات بتانے والا بھیجا، نہیں مان رہے مت مانو، لیکن کل تو مجبوراً ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا. آج مان جاؤ گے تو فائدہ ہے، کل مانو گے تو نہیں فائدہ ہے. لیکن ہے یہ کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم آج نہیں مان کر کے بچ نہیں سکتے. کل تم کو میرے یہاں آنا ہی آنا ہے اور سمجھنا ہی سمجھنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کو سمجھ کر کے یہ اعتراف کرنا ہی کرنا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا. اور جب اعتراف ہو گیا تب تو مجرم سزا کا مستحق ہو ہی جاتا ہے، چاہے گواہی ہو چاہے نہیں ہو. یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو بنایا ہے، خلائف الارض، زمین کا خلیفہ. خلائف جو ہے یہ خلیفہ کی جمع ہے، ٹھیک. زمین کا خلیفہ. خلیفہ ایک ہوتا ہے یا بہت سارے؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہوتے ہوئے دوسرا اگر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کی گردن مار دی جائے گی، حدیث میں حکم ہے. اچھا آتے رہیں گے، تو جو سلسلہ وار خلیفہ آنے والے ان کا یہ تذکرہ ہے، آپ کا نہیں ہے. اچھا آپ خلیفہ نہیں ہیں، یہ مجھے بتائیے صرف. ہاں صرف اولاد کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ بنایا. زمین میں خلیفہ بنانا مطلب زمین میں جتنی چیز ہے سب میں آپ خلیفہ ہیں، سب کے آپ خلیفہ ہیں. یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیز ہے اس کو اللہ کی اجازت سے ہم برتتے ہیں، اس پر ہمارا اختیار اور کنٹرول ہے. ہمارا یہ اختیار ہے کہ جو پھل ہمیں پسند ہو کھا لیں، جو جانور پسند ہو ذبح کر کے کھا لیں، جو غلہ پسند ہو وہ کھائیں، جو نہیں پسند ہو چھوڑ دیں. دنیا میں کسی اور کا یہ اختیار ہے؟ یہ ہے اختیار کا مطلب، یہ ہے خلافت کا مطلب، کہ دنیا کی ساری چیزیں پیدا کر کے اس کا صحیح یا غلط استعمال کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. یہ ہے زمین میں خلافت. اور یہ اختیار ہر ایک کو دیا گیا ہے، شخصی حیثیت میں بھی، سماجی حیثیت میں بھی، اور حکومتی حیثیت میں بھی. تو ہم لوگ صرف حکومتی حیثیت والا جانتے ہیں کہ حکومت ہے، حکومتی حیثیت والا جو اختیار انتظام اور کنٹرول کا رکھتا ہے وہ تو خلیفہ ہے، اور اس سے نیچے کوئی ہے وہ خلیفہ نہیں. اس کا احساسی نہیں، شعوری نہیں کہ ہم اپنے گھر کے خلیفہ ہیں. سب کے لیے، ہاں ہر انسان کو. آدم کی اولاد سارے انسان ہیں، ہے نا. آدم کی اولاد سارے انسان ہیں، وہاں آدم کو کہا گیا نا. تو سارے انسان خلیفہ ہیں، اور اس خلیفہ ہونے کے ناطے ہر ایک کو وہ اختیار حاصل ہے. جیسے ہم کو اختیار ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنے، جو چاہیں اوڑھیں، ویسے یہ کافر مشرک کو بھی اختیار ہے انسان ہونے کے ناطے، ہے اختیار. اس کے آگے ایک اگلا اختیار آتا ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک دن بتایا، ایک طریقہ بتایا. اب اس کو ہم اختیار کریں نہ اختیار کریں یہ بھی ایک حق ہے. اب وہ کوئی اختیار کرے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے،
جو نہیں اختیار کرے وہ اس کا نقصان اٹھائے. لیکن جبر اسی لیے نہیں ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کے لیے چھوڑا گیا ہے اور اختیار دے کر کے چھوڑا گیا ہے. اختیار کا کوئی صحیح استعمال کرے یا غلط کرے اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین، دین دیا لیکن اس معاملے میں جبر نہیں کہ یہی ماننا ہے. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا مت مانو. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے. تو یہ ہے وسیع. تو سارے انسان خلیفہ ہیں اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی حیثیت میں. ٹھیک ہے، یہ ہے خلائف الارض کا مطلب. جو بات خلیفہ فی الارض ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی کو کہا گیا خلائفہ فی الارض. اور اس معاملے میں صرف آدم یا خلفائے راشدین ہی نہیں آتے، یا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہی نہیں آتے. آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، سب خلائف الارض ہیں. ہاں یس، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے. کوئی زیادہ درجے والا ہے، کوئی کم درجے والا ہے نا. سارے انسان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے برابر نہیں. کسی کی خوبی بڑھی ہوئی ہے، کسی کی خوبی گھٹی ہوئی ہے. کسی کی کوئی خوبی زیادہ ہے، کسی کی کوئی خوبی زیادہ ہے. کسی کی کوئی خوبی زیادہ ہے تو دوسرے کی وہ خوبی کم ہے. اب کوئی آنکھ سلامت رکھتا ہے تو زیادہ اچھے سے دیکھ لیتا ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے تو وہ نہیں اچھے سے دیکھ پاتا. کسی کا دماغ تیز ہے تو وہ زیادہ سوچ پاتا ہے، کوئی کمزور دماغ کا ہے تو وہ صحیح بات بھی نہیں سمجھ پاتا. یہ سب فرق ہے، لیکن یہ سب فرق بھی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے رکھا ہے. کیوں رکھا ہے وہ آگے بتا رہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس نے جو تم کو عطا کیا ہے. دماغ دیا تو، بصارت دی تو، زمین میں جانور دیے تو، فصل دی تو، پانی دیا تو، ہوا دیا تو، جو بھی دیا سب دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کو ہم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کیسے یوز کرتے ہیں اسی میں امتحان ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو گویا ہم امتحان میں کامیاب، اور نہیں کریں گے تو ناکام. لیکن ہے یہ کہ اختیار ہے، ہم خلیفہ ہیں، اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ خوبیاں رکھی گئی، کچھ صلاحیتیں رکھی گئی، تاکہ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال کر سکیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دیا، لیکن یوں ہی نہیں کر دیا ہے کہ جو چاہو منمانی کرو، ہے نا. جواب دہی کرنی ہوگی. ان ربک سریع العقاب، تیرا رب کیا ہے؟ تیز ہے گرفت میں. اچھا کیا کہ برا کیا، یہ نہیں کہ ڈھیل دے کر کے ہمیشہ کے لیے نچنت بیٹھ جائے گا. جیسے سب کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اور آرام کرنے لگا، پھر کائنات سے کوئی بحث نہیں کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ایسا تصور رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. یس. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ آزمائش میں ڈال تو دیا ہے، لیکن اس آزمائش میں اگر تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے یا انجانے میں ہوتی ہے یا کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو بخشے گا بھی، رحم بھی کرے گا. لیکن جانی بوجھی غلطی ہوتی ہے، شرارت والی غلطی ہوتی جیسے ابلیس اور شیطان نے کیا تھا تو نہیں معاف کرے گا. اور اگر انجانے میں یا ناسمجھی میں غلطی ہوتی جیسے آدم نے کیا تھا تو معاف کرے گا. اسی کو کہہ دیا کہ کیونکہ آزمائش میں ڈالا ہے، آزمائش کے لیے کچھ خوبی کچھ خامی تمہارے اندر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر تم سے کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو جائے تو بخش دے، تم پر رحم فرمائے. لیکن کب؟ جبکہ تم اس کا ثبوت دو کہ تم نے جان بوجھ کر کے یہ نہیں کیا ہے، انجانے میں کیا ہے، غلطی سے کیا ہے. اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر رہے ہو، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں آپ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بڑا ہوں، اللہ کا حکم ہے اسے بھی نہیں مانوں گا، نہیں سجدہ کروں گا. اب اس کو تو نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ویسے ہی دنیا کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو شیطانی حرکت کہلاتی ہے، اسے نہیں معاف کرے گا، باقی معاف کرے گا.
تو یہ وہ بات ہے جو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ انسان خود مختار بھی ہے لیکن بالکل آزاد نہیں ہے. خود مختار ہے، جو چاہے کرے اس دنیا میں، لیکن ایسا آزاد نہیں ہے کہ من مانی کچھ بھی کرے، کسی کو نقصان پہنچے، کچھ بھی بگاڑ دے. ایسا نہیں. جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اتنی ہی ڈھیل دی ہے، اور اس اختیار کا غلط استعمال کریں تو اس پہ مواخذہ کرے گا. تو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ مواخذہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ اختیار کا کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی. اب اس میں 2-3 باتیں سورہ ختم ہوتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پوری بحث ختم کس پہ ہو رہی ہے. پورا سورہ انعام ختم ہو گیا، آخری رکوع میں اس کا نچوڑ ہے، اور نچوڑ آپ دیکھیے توحید. کیا ہے؟ توحید ہے، اس کو اپنانے کی دعوت ہے. جتنے مشرک ہیں سب کی غلط کاری ثابت کی گئی، ان کے جو مطالبات ہیں ماننے کے لیے اس کو غلط ثابت کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ صحیح طرز عمل کیا ہے. میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، میری قربانی، سب کچھ. اب اگر اتنا سمجھانے کے بعد جو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ اپنا ذمہ دار. اللہ نے اپنا کام کر دیا. ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی. دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی پر اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے رہا ہے. کیوں؟ کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ دنیا میں تو یہ اصول چلتا ہے جو جیسا کرے ویسا پائے. اب آپ اپنے یہاں 2 لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں، ایک نے کام کیا تو تنخواہ طے ہوئی تھی 10,000، آپ 1,00,000 دے رہے ہیں 10 گنا بڑھا کر کے. اور ایک شخص نے کم کیا تو اس کی تنخواہ کاٹ لے رہے ہیں، 5,000 دے رہے ہیں. وہ تو سمجھ میں آیا کہ کم کیا تو جتنا کم کیا اتنا کاٹ لیا آپ نے. لیکن جس نے کیا تھا 10,000 بھر ڈیوٹی، اس کو آپ 1,00,000 دے رہے ہیں، تو یہ گویا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں؟ اچھا دیکھیے نا، بڑے چالو ہیں. ان کے 4 بیٹے ہیں، اپنا مال بانٹیں گے. ایک نے خدمت زیادہ کی اس کو زیادہ دے دیں گے، چل تیرے لیے 4 ایکڑ، اور ایک نے خدمت کم کی تو اس کو 1 ایکڑ دیں گے. بولی محبت کا تعلق دل سے ہے، اور اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے، اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کیا ہے. حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی، ہے نا؟ تو اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ نے کہا اس پہ تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن جو لینا دینا ہے، جو حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں برابری برتنی ہے، عدل. اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو پکڑے جاؤ گے. کہ اللہ کی چاہت بھی بلا اصول ہے کیا؟ یہی تو سمجھنا ہے. اصولی طور پہ آزاد ہے، لیکن کیا اس آزادی کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہ کسی کے ساتھ اس کا غلط اثر پڑے؟ ہندوستان کے سارے شہری آزاد ہیں. ہندوستان کے سارے شہری آزاد ہیں. انگریزوں سے آزادی مل کے آزاد ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، لیکن اس آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کر کے اس کا سامان لے کے بھاگ جائیں؟ یہ مطلب ہے؟ کیوں نہیں یہ مطلب؟ حکم الہی کا پابند ہے،
لیکن دوسرے کا حق اگر وہ مارتا ہے تو اس کو مجرم سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ تب میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی بے لگام نہیں ہے، وہ بھی ایک حد تک ہے۔ اس سوال کا تھوڑا سا جواب یہ دیکھیے، ایک بہت خوبصورت چیز معلوم ہوگی۔ ایک جواب تو سادہ سا بہت جلدی سے دے دیتے ہیں ہمارے علماء اور مفسرین، ہے نا؟ وسعت کل شیء رحمتی، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے، یا ہر چیز پہ میری رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، زیادہ چیزوں کا احاطہ کیے ہوئی ہے، اور اس کا غضب، اس کا انتقام، وہ اتنا زیادہ چیزوں کا احاطہ نہیں کرتی۔ ایک سادہ سا جواب تو یہ دے دیتے ہیں، لیکن تھوڑا اور محنت کیجیے نا۔ ایک تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیز ہے وہ سب اللہ کی طرف سے بحیثیت خلیفہ ہمارے پاس امانت ہے اس دنیا میں۔ اب اس دنیا میں جب ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے تو گویا ہر ایک پہ میرا حق ہے، لیکن جس پر لوگوں نے پہلے سے حق جما لیا وہ اس کی ملکیت ہے، اس پہ آپ کا حق ختم۔ لیکن جو چیز قدر مشترک ہے اس پر سب کا حق، جیسے اصولی طور پہ ہے نا، میری خریدی ہوئی زمین ہے اس سے صرف میرا حق ہے، لیکن جی ایس کی زمین ہے جو سرکار کی مانی جاتی ہے، اس پر جیسے سرکار کا حق ہے ویسے ساری عوام کا حق ہے۔ سرکار یوز کرے کرے یا عوام یوز کرے کرے، ہاں وہ ٹھیک ہے، یوز کرنے کا طریقہ ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ کہ اصولی طور پہ حق تسلیم ہے کہ کبھی اسے اگر بانٹا جائے گا یا اس سے کوئی چیز برآمد ہوگی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف دو کا حق ہوگا، تیسرے کا نہیں ہوگا، چوتھے کا نہیں ہوگا، سب کا، اس لیے ہے اس میں سب کا استحقاق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب امانت کے طور پہ ہمارے حوالے ہیں، جس پہ ہمارا اختیار شخصی طور پر ہے اس پہ صرف ہمارا اختیار ہے، لیکن جو چیز اجتماعی ہے اس پہ سب کا اختیار ہے۔ کوئی مخصوص آدمی اس کا دعویٰ کر کے لے کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹھیک، اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ مشترک چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے سے کبھی کبھار مسائل آتے ہیں تو ہمیں کیا لینا دینا، حالانکہ اس کی حفاظت اور اس کی ترقی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارا حق اس پر ہے ویسے ہی وہ ذمہ داری بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو اس سلسلے میں واضح کرنا ضروری تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔